الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه المصطفى الذين هم خلاصة العرب الأربعاء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھیں سارے حضرات بڑے ادب سے احترام سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل سب تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، دوستو، نوجوان ساتھیو اور بھائیو، اللہ رب العزت کا بہت بہت شکر، احسان اور اس کے کرم کا بہت ہی زیادہ ہمارے اوپر مہربانیوں کا سایہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج یہ ممکن ہوا کہ اللہ کی توفیق اور اللہ کے بھروسے پہ جو سلسلہ ہم نے سورۃ الکہف کے مفاہیم اور مضامین کا ایک شروع کیا تھا، الحمدللہ آج وہ اپنے تکمیلی اور آخری حصے میں داخل ہو رہا ہے. آج اس کی اختتامی اور 25ویں نشست ہے اور اللہ کی توفیق سے جو ممکن ہو سکا مناسب انداز میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی. مختلف پہلوؤں سے، مختلف انداز سے جو بھی اللہ رب العزت نے مناسب حال دل میں ڈالا وہ آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کی، خلوص نیت کے ساتھ اور اس جذبے سے کہ اس دور میں فتنوں کے ان حالات میں اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر اور توفیق نصیب فرمائیں. کہیں آمین. اس کے بعد اب آج کی جو گفتگو ہے اس میں ہم سورۃ الکہف کے خلاصے کو بیان کریں گے. یعنی اس سے پہلے ترتیب سے آیات کے حساب سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی سٹیپ بائی سٹیپ، اور گزشتہ جمعہ میں ہم نے سورت کا اختتام کیا اور آج اس کا خلاصہ، یوں سمجھیں کہ جس طرح کسی چیز کا عطر نکال لیتے ہیں یا کسی کا جوہر نکال لیتے ہیں، تو یہ اس کا ایک شارٹ کٹ خلاصہ ہے کہ یہ سورت ہمیں کیا دے رہی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. بڑے اختصار کے ساتھ تھوڑے سے وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے گزارش کرنی ہے. آپ کی توجہ درکار ہوگی تو انشاءاللہ العزیز آپ توجہ فرمائیں گے تو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ذہن نشین بھی ہو جائیں گی، کام بھی آئیں گی، دنیا میں بھی خیر کا ذریعہ بنے گی، آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز بہت سی رحمتوں اور برکتوں کا پیش خیمہ بنے گی. کہیں انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز
इस सूरत मुबारक में, जो कि 110 आयात पर मुश्तमिल है, 12 इसके रुकू हैं, और कुरान मजीद की ये 18वीं सूरत है, और वस्ते कुरान में तकरीबन कुरान मजीद के दरमियानी हिस्से में अल्लाह ने इसको रखा है। और आपको पता ही है कि जो दरमियान में चीज़ होती है उसकी एक अपनी ही अहमियत होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी दरमियानी हिस्से को, मुतदल चीज़ को, दरमियान वाली चीज़ को ज़्यादा खैर का बायस कहा है। तो इस वजह से भी कि इसकी जो सिलेक्शन और इसकी जो जगह और इसका जो मकाम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद में मुतअय्यन फरमाया है अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की रब्बुल इज़्ज़त की रहनुमाई से, वो कुरान मजीद का वस्त है, यानी सेंटर में इसको रखा गया। तो इसकी भी अहमियत है। और इसके अंदर जो चीजें बयान हुई, सबसे पहले ये ज़हन नशीन करें कि 4 वाकयात अल्लाह ने इसमें बड़े बयान किए। कितने? 4 वाकयात, 4 बड़े फितनों का जिक्र किया है और चारों फितनों का इलाज बताया है। ये बात ज़हन में रहेगी, क्योंकि आज की गुफ्तगू ना आपने सिर्फ सुननी नहीं है, ये समझें कि ये सबक है, इसको हमने याद करना है। ठीक है? इस सूरत मुबारका में कितने वाकयात बड़े मेन बयान हुए हैं भाई? 4। ऊंची आवाज से बोलें, कितने बयान हुए? 4। और फितने कितने बयान हुए? वो भी 4। और उन फितनों के इलाज कितने बयान हुए? वो भी 4। 4 इलाज बताएं, सिर्फ फितना नहीं बताया कि ये बीमारी है। जिस तरह हमारे तजिया निगार, कालम निगार करते हैं, उनको बीमारियां सारी पता होती हैं, इलाज उनके पास नहीं। अब किसी अखबार का कालम पढ़े, वो आपको बताएंगे करप्शन कहाँ हो रही है, मसाइल कहाँ पे हैं, मामलात कहाँ खराब हैं, हुकूमत की करी जा रही है, फलाना साढ़े नक्की करी जा रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, मुल्क के हालात क्यों खराब है, आलमी सूरत हाल क्यों खराब है, बताएंगे, सारा कुछ करेंगे, कख नहीं। बाद हुक्मा ऐसे होते हैं, वो नबज शनास तो होते हैं, मुआलिज नहीं होते। वो आपकी नबज पकड़ के सारा कुछ बताएंगे, खाया था क्या, पिया था क्या, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तशखीस अच्छी करेंगे। अल्लाह ने उनके हाथ में इलाज या शिफा नहीं रखी होती, वो अपनी तशखीस के माहिर होते हैं। और बाद इलाज के माहिर होते हैं, उनको तशखीस का नहीं पता होता, वो लिख के दे देते हैं, टेस्ट करा के ले आओ, गल करांगे फिर, ठीक है ना भाई, दवाई तो फेर देंगे। तो इस तरह हर एक के पास अलग। लेकिन अल्लाह ने यह नहीं किया कि हमें किसी और के हवाले किया हो कि तशखीस की तो होरो करा लो, तो दवाई आके मेरे को ले ले जाए, या दवाई किसी और से ले आओ, तशखीस मुझसे करा लो। नहीं, अल्लाह ने इस कलाम मुकद्दस में हमारी रहनुमाई का मुकम्मल सामान फरमाया, हमें बीमारी भी बताई, बीमारी का इलाज भी बताया, फितना भी बताया, आजमाइश भी बताई, और उस आजमाइश का हल भी बताया कि इससे बचना कैसे है, इससे निकलना कैसे है। तो बड़े इख्तिसार से कर रहा हूं, फिर बार बार कह रहा हूं, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं होती लंबी चौड़ी बातें छेड़ ली जाएं, तो बड़े इख्तिसार से थोड़े वक्त में इंशाअल्लाह हम इसको कवर कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह की तौफीक से। तो अर्ज कर रहा था कि 4 वाकयात में सबसे पहला वाकया जो बयान हुआ वो असहाब कहफ का है। किसका है भाई? असहाब कहफ। और शुरू जो आगाज कलाम हुआ, यानी इस सूरत की इब्तिदा अल्लाह के किस नाम से हुई, किस तारीफ के जुमले से हुई? अल्हम्दुलिल्लाह से। किससे? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह का सादा सा मफहूम बताने लगा हूं आपको झटके अंदाज में। हजरत शेखुल अरब वल अजम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, बाबा सबसे रिश्ता तोड़, बाबा रब से रिश्ता जोड़। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब यह है कि अपने रब से ताल्लुक मजबूत रखना है। इस वक्त आलमी दुनिया के तमाम फितनों की बुनियाद यह है कि हमें अल्लाह से ताल्लुक भुला दिया जाए, हमारा दीन से रिश्ता खत्म कर दिया जाए, हमारा इस्लाम से ताल्लुक खत्म कर दिया जाए। हम किसी बात पे जनाब रसूलुल्लाह का हवाला देते हैं, हदीस का हवाला देते हैं, कुरान को रेफर करते हैं, किसी चीज का रेफरेंस देते हैं, तो वो चाहते हैं कि ये अपने गले से ये हार निकाल के एक तरफ रखें और बिल्कुल आजाद ख्याल और बेलगाम होकर जिंदगी गुजारें। कुरान की इस सूरत ने आगाज यहां से किया कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब। बंदे, सारे जहान से रिश्ता तेरा टूट जाए, ये जो दुनिया चाह रही है, किसी सूरत में भी अपने अल्लाह से अपने रिश्ते को टूटने न देना। अल्लाह से रिश्ता किस चीज का रखना है? हमने तो आज तक मौलवियों से यही सुना है कि अल्लाह नाल किसी की कोई रिश्तेदारी है ही नहीं, यही सुना है ना, तो हम इसी पे पक्के हैं, अल्लाह से किसी की कोई रिश्तेदारी है ही नहीं। तो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि रिश्तेदारी तो है, रिश्तेदारी तो वो वाली नहीं है, लम यलिद वलम यूलद, बाप बेटे वाली रिश्तेदारी नहीं है, औलाद वाली रिश्तेदारी नहीं है, नस्बी रिश्तेदारियां नहीं है। अल्लाह इन तमाम रिश्तेदारियों से पाक है, लेकिन रिश्ता तो है, वो हमारा रब है, हम उसके बंदे हैं। हम क्या हैं? बंदगी के रिश्ते को रिश्ता ही नहीं कहते आप, इस रिश्ते को आप रिश्ता ही नहीं समझते। बंदगी कितना बड़ा रिश्ता है, ये अल्लाह से हमारे ताल्लुक की बुनियाद है। तो इस रिश्ते को निभाने का सलीका बताया जा रहा है पहले लफ्ज में कि ये रिश्ता तभी कायम रहेगा जब तक तुम्हारी जुबान पे शुक्र के कलिमात रहेंगे।
یہ بات ذہن میں رکھنی، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ بندگی کا رشتہ رب سے تب تک قائم ہے جب تک زبان پہ شکر ہے، جب تک اس کے احسانات کے جذبات اپنے اندر ہیں، جب تک احسان مندی کو احساس اور محسوس کیا جا رہا ہے، تب تک ہم یہ اللہ سے اپنی بندگی کے رشتے کو باقی رکھیں گے۔ اور جس دن احسان مندی کا رشتہ ختم ہو گیا، ہمیں اللہ کی نعمتیں محسوس ہونا ختم ہو گئی، ہو گئی نہیں، ہو چکی ہیں۔ کبھی گھر میں جا کے بیٹھ کے تھوڑی دیر اپنے گریبان میں جھانک کے سوچئے گا کہ اللہ کی کون سی نعمت ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں، کس نعمت پہ ہم شکر ادا کرتے ہیں شعوری طور پہ۔ لا شعوری طور پہ کبھی زبان سے الحمدللہ نکل گیا ہو تو اور بات، شعوری طور پہ جس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں پٹ تھک گیا ہوں کہ خدا کے بندو کبھی اپنے ذہن سے سوچو کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت تو نعمت ایمان ہے، تو ہم نے کبھی نعمت ایمان پہ دو رکھتے پڑھی ہیں؟ کبھی ہم نے نعمت ایمان پہ پورے اہتمام سے شکر کیا ہے کہ یا اللہ تمہیں ہم نے بغیر کسی درخواست کے، بغیر لائن میں لگائے، بغیر کسی قسم کی اسٹرگل کیے، بغیر کو فیس جمع کرائے، بغیر کسی سفارش کے ہمیں رسول اللہ کو امتی بنا دیے؟ اتنا بڑا احسان، اس پہ کبھی شکر ادا کیا؟ اتنی بڑی نعمت، تو نعمتوں کے احساس ہم میں کہاں ہے؟ تو اللہ نعمتوں کو محسوس کرنے پہ خوش ہوتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی نعمت کو محسوس کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے، اس نعمت پہ شکر کے جذبات اس کے چہرے سے چھلکتے ہیں، اس کی زبان سے چھلکتے ہیں، اس کی اداؤں سے چھلکتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اس کے لیے معجزن ہوتی ہیں، اللہ اور مہربان ہو جاتے ہیں، اللہ اور پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تو اس وقت بندے کی کیفیت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا گفٹ، میرا تحفہ، میری نعمت، میرے احسان کو کن جذبات سے وصول کر رہا ہے۔ ہم کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیسا فیل کیا۔ اگر وہ میرے رنگا ہو، بے ذوق سا بندہ، تو کیا کرے گا؟ یہ جی میں آپ کے لے کے لے گا، اچھا اترا دے گا، میں اتنی محبت سے لے کے مولوی ہاتھ لانا بھی گوارا نہیں کیتا، بندہ اترا دے، ہم منڈیا پھاڑ کے لے جا اندر، چل ٹھیک ہو گیا، دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ کیا لے کے آئے، کتنی محبت سے لے کے آئے۔ تو جب آپ اس طرح کا انداز کریں گے تو کیا وہ دوبارہ لے کے آئے گا آپ کے لیے؟ تو وہ محبت کے جذبات باقی رہیں، کچل دیے آپ نے اس کے جذبات۔ آپ کے لیے گفٹ لے کے اور آپ نے کہا یار آ کے لے آیا تو مجھے پسند ہی نہیں ہے، میں تو کھانا ہی نہیں۔ آپ کسی کے لیے تحفہ لے کے گئے تو میرے کو پہلا کتنے سارے پہنے رومال، تو جھک لے یار میں تو لینا ہی نہیں رومال۔ تو جب آپ نے یہ انداز اختیار کیا تو اس کے جذبات کو تو آپ نے کچل دیا۔ مینو تو یہ چاہیے نہیں سی، تو ابھی جھک لے یار، میں نہیں، میں تو لائک نہیں کرتا، تو خام خواہ بالکل ہی پسند نہیں ہے۔ کیا آپ نے اس کو جواب دیا؟ اللہ جب ہمارے لیے تحائف، نعمتیں، احسانات ہمارے لیے سلیکٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے جواب میں ہم سے شکر گزاری کا تقاضا کرتے ہیں۔ رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ فرماتے ہیں میں نے خود سے پسند کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے تمہارے لیے، چوائس ہے میری، میں نے تمہارے لیے رضیت لکم کیا پرسنل قسم کی گفتگو ہے، رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے پسند کیا اسلام کو بطور دین کے۔ تمہیں تو ناز کرنا چاہیے، تمہیں تو اس دین پہ فخر کرنا چاہیے، تمہیں پراؤڈ فیل کرنا چاہیے، اور تم محسوس ہی نہیں کر رہے کہ تمہارے رب نے تمہیں کیا دیا ہے، ایمان جیسی نعمت اور اتنا بڑا تحفہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ پہلا واقعہ جو بیان فرمایا وہ اصحاب کہف کا ہے۔ تفصیلات آپ سن چکے۔ اصحاب کہف جو ہیں اللہ کے برگزیدہ محبوب اور پیارے بندے تھے، رسول نہیں تھے، نبی نہیں تھے، اولیاء کہا جا سکتا ہے ان کو، اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے لاڈلے تو تھے، وہ پیارے تھے۔ اب یہاں پہ جو بات ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، جس کو ہم نے ہائی لائٹ بھی کرنا ہے اور پیش نظر بھی رکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کا ذکر کیوں کیا گیا، کیا خوبی تھی ان میں؟ دنیا میں بڑے لوگ پائے جاتے ہیں، ایمان بچانے والے یہ وہ اکیلے تھے۔ ایمان بچانے کے لیے کیا اس کے بعد کبھی کوئی جدوجہد نہیں ہوئی؟ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی؟ اس میں کیا خوبی تھی جس کو نمونہ بنا کے پیش کر دیا؟ کیا ڈفرنٹ تھا اس میں؟ کیا انفرادیت تھی؟ تو اللہ رب العزت نے اس میں چند چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ پہلی چیز ان کی جوانی۔ کس چیز کو ہائی لائٹ کیا؟ جوانی۔ اللہ رب العزت نے از اول فتیہ، جوان لوگ، وہ اصحاب کہف بابے نہیں تھے، گھر سے ریٹائر ہو کے نہیں آئے ہوئے، نوجوان تھے، اور نوجوان کی بڑی خواہشات، کئی ٹارگٹ اس نے اچیو کرنے ہوتے ہیں، بہت ساری تمنائیں ہوتی ہیں، اس کا کرائٹیریا بالکل مختلف ہوتا ہے، وہ اپنا ایک عجیب سی زندگی ہوتی ہے، اس میں اس کی امنگیں پورے عروج پہ ہوتی ہیں، اپنی خواہشات پورے عروج پہ ہوتی ہیں، اور اس کا زاویہ نظر ہی کچھ اور ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو حسن کے، عشق کے، محبت کے، پیار کے زاویے سے دیکھتا ہے، اس کو ہر چیز کے اندر اپنی دنیاوی، اپنا مستقبل، اپنا فیوچر، پتہ نہیں کیا کیا بنانے کی امنگیں ہوتی ہیں، اور وہ ایمان کے لیے جب سب کچھ قربان کر رہا ہے حالت جوانی میں، تو اللہ کو ان کی یہ ادا پسند آئی
کہ وہ جوانی میں جوانوں والی ساری امنگیں چھوڑ کر ایک امنگ کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں کہ اور کچھ بچے نہ بچے، ایمان بچنا چاہے. اور حفاظت ایمان کے لیے انہوں نے پہلا کام جو کیا، توجہ کیجیے، جو ہمارے لیے سبق ہے، پہلا کام جو کیا وہ ہے استقامت، ڈٹ جانے کا فیصلہ. کچھ ہو جائے ایمان نہیں چھوڑنا. یہ ہمارے لیے سبق ہے. ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے. بابو یہ صورت ہم نے پڑھ لی 24-25 نشستوں میں، اگر ہمارے اندر یہ فکر اور سوچ پیدا نہیں ہوئی نا، سمجھو میری ساری محنت ضائع، آپ کا آنا بیکار، کسی کھاتے میں نہیں ہے. اگر آپ کے اور میرے ذہن میں یہ بات طے نہ ہوئی کہ ہم نے اس بات پہ قسم اٹھانی ہے، ہم نے اس بات کو اپنی زندگی میں طے کر لینا ہے، کچھ بچے نہ بچے، جو مرضی ہو جائے، ایمان ہاتھ سے نہیں جانے دینا. انشاءاللہ کہو انشاءاللہ. ایمان کی حفاظت کرنی، اپنے ایمان پہ پہرا دینا، ایمان کا سودا نہیں کرنا، ایمان نہیں ہاتھ سے گوانا. ایمان قیمتی متاع ہے. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، بننا آپ کو بہت کچھ بتاتا. سیدنا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے وقت پیچھے رہ گئے، تو وہ اپنے مالا احوال سمیٹ کے آنا چاہ رہے تھے. صحابہ کرام کچھ انفرادی طور پہ بھی آئے بعد میں، ان میں وہ بھی تھے. لیکن جب وہ نکلنے لگے تو ان کے گھر والوں نے بڑی سختی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا تو کلے کلمہ پڑھے نا، تیری بڈھی نے تو نہیں نہ پڑھے، چھٹ کے جا. یہ تو ساڈی بچوں نے تو نہیں پڑھا، چھوڑ کے جا. یہ ہمارے، یہ سواری تو ہم نے تمہیں لے کے دی ہے، یہ گھر، یہ باغات، یہ سب کچھ چھوڑ دو. اور میں پاؤں میں ایک جوتی تھی ٹوٹی پوٹی تھی، وہ پہنی اور روانہ ہو گئے پیدل، نہ سواری نہ کچھ. پراگندہ حال، کئی دن کا سفر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ 300 میل کے قریب ہے. اتنا لمبا سفر پیدل کر کے کئی دنوں کے بعد جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز کے لیے مسجد میں تشریف فرما تھے. دیکھا سین میں ایک بندہ آ رہا ہے، پچھانا بھی نہیں جا رہا. اتنا پراگندہ حال، اور پاؤں کے نیچے سے زخم ہے، اور ایسے سین کے اوپر ان کے زخموں سے رستے ہوئے خون اور پیپ کے نشان پڑ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے دیکھا کون ہو، پہچان نہیں پائے. اس نے قریب آ کر اپنے بکھرے ہوئے بال اور اپنے ایسے مٹی کو جھاڑ کے اس نے کہا یا رسول اللہ ابو سلمہ. یہ کہہ کے تو آنکھوں میں آنسو آئے، رونے لگے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ ہی لکھا. انہوں نے سب کچھ چھین لیا. فرمایا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں بچا، سب کچھ وہاں چھوڑا ہے. فرمایا ایمان بچا لائے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایمان تو بچا. فرمایا ایمان بچ گیا تو سب کچھ. اگر تم ایمان بچا لائے ہو نا تو پھر سمجھو سب کچھ بچا لائے ہو. تو اصل چیز تو ایمان ہے بابو. ہم اپنے ایمان کا سودا چند ٹکوں پہ کر دیں، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں، یہ بڑی حماقت. تو اصحاب کہف نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ جرت و استقامت سے ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا، اور پھر اس فیصلے کے لیے تدبیر اختیار کی. تدبیر ہجرت کی، اپنی جگہ چھوڑ کر اور مقام سے چلے گئے. تو پتہ چلا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کے کہیں جانا، یہ بھی عبادت کے درجے میں شمار ہوتا ہے. اللہ کو یہ بڑا محبوب ہے. اس کے بعد تیسرا کام انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. کیا کیا؟ اللہ سے کیا کیا؟ دعا مانگی. انہوں نے رب العالمین سے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. میں نے آپ سے دست بستہ گزارش کی تھی کہ ساری صورت نہ صحیح اے انی کی دعائی یاد کر لو. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اس کو اپنی نمازوں میں ہر نماز کے بعد مانگو، اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. یہ ایمان کی حفاظت کی دعا ہے، یہ اللہ کی رحمت کو شامل حال کرنے کی دعا ہے، یہ دنیا کے دکھوں اور مصیبتوں سے بالکل بے پرواہ ہو جانے کی دعا ہے، یہ کائنات کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے حصار میں دے دینے کی دعا ہے. ربنا آتنا من لدنک رحمتن. جڑا بندہ کہنا نا میرے کام سارے ہی پٹھے ہو جاندے نے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ سے یہ دعا مانگنی شروع کر دو، سارے کام سیدھے ہو جائیں، سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. من لدنک رحمتن وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ ہر کام میں رہنمائی فرمائیں گے. تم الٹے راستے پہ جانا بھی چاہو گے، تمہیں پکڑ کے اللہ سیدھے راستے پہ ڈال دے. کوئی ایسا بہانہ بنا دیں گے تم الٹے راستے پہ چل ہی نہیں سکو گے، چلنا چاہو گے نہیں چل سکو گے. یہ دعا تمہارے اوپر پہرا دے گی اور حفاظت کرے گی. مانگو تو صحیح اللہ. تو اس کے اندر یہ ایک پوائنٹ ہے. اور چوتھی چیز جو اصحاب کہف نے اختیار کی وہ ہے اللہ پہ توکل اور اعتماد. ٹھیک ہے، پہلے نمبر پہ فیصلہ اور عزم، دوسرے نمبر پہ تدبیر، خالی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھے رہے، تو تھوڑی سی ہمت کوشش بھی کی، تدبیر بھی کی، ہجرت کی. اور تیسرے نمبر پر دعا مانگی. اور چوتھے نمبر پہ دعا مانگتے نہیں کہ پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں، میں دعا تو کل بھی منگی جی اللہ انج دی دعا نہیں. حضور نے فرمایا دعا تو پورے یقین سے مانگا کر، تم اپنے اللہ سے مانگ رہے ہو. اللہ اکبر. اتنے اعتماد اور یقین سے مانگو کہ وہ نہیں دے گا تو پھر اور کون دے گا؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا. میں آؤں اور وہ خالی لوٹا، عام سا سخی نہیں خالی لوٹاتا تو وہ تو کائنات کا مالک ہے، وہ کیسے خالی؟
میں اس کے در سے تو کبھی خالی آ ہی نہیں سکتا، میں نے کبھی ایسے آیا ہی نہیں، اس کا سابقہ ریکارڈ گواہ ہے۔ اس نے کیا ہے جو مجھے نہیں دیا؟ جو میری اوقات سے زیادہ تھا وہ بھی مجھے عطا کیا، جو میں نے نہیں مانگا تھا وہ بھی عطا کیا، تو اب تو میں رو رو کے مانگ رہا ہوں، اب وہ کیوں نہیں دے گا؟ تو بہت مہربان ہے وہ اللہ، بہت مہربان ہے وہ رب۔ تو اپنے رب کے اوپر اعتماد اور توکل، یقین اور بھروسہ، کنفیوژن نہ ہو، بلا وجہ کی عجیب اضطرابی کیفیت نہ ہو، دنیا کے بارے میں ایسے نہ ہو ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، توہمات سے نکل کر اپنے آپ کو پورے کانفیڈنس سے، پورے اعتماد سے اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ اور توکل کر کے جب آپ کے میدان میں آؤ گے تو نتیجہ آگے بیان فرمایا اللہ، نتیجہ تمہارے سامنے فرمایا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک تو اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے، اللہ کی حفاظت نصیب ہوتی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اصحاب کہف کو ہوئی نا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ جو مقابلے کی طاقتیں ہیں وہ حکومت و اقتدار پہ کیوں نہ ہو، ان کو زوال پذیر کر کے ایمان والوں کو عروج بخشتے، اور آخر میں پھر جن کو جانتا کوئی نہیں تھا، نہ میڈیا، نہ کوئی ایسا دور، نہ کوئی ایسا نظام، اللہ نے ان کو وائرل کر دی، ایسا وائرل کیا ہے، ایسا وائرل کیا ہے کہ آج نہ ان کی قبروں کی جگہ کا پتہ ہے، نہ ان کے مقامات کا پتہ ہے، نہ ان کے صحیح طرح سے پورے ناموں کا پتہ ہے، پتہ بھی ہے تو اس میں بھی کنفیوژن ہے، نہیں یہ نہیں تو یہ نہیں۔ سب کے باوجود اللہ نے ان کے تذکرے کو آج بھی زندہ جاوید رکھا۔ تو یہ کس وجہ سے؟ جنہیں دنیا مٹانا چاہتی تھی اللہ ان کو بچانا چاہتے تھے، ان کو سربلند کر دیا، اس لیے ان کے ایمان پر استقامت کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کی تمام قوتوں اور طاقتوں کے مقابلے میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، خواہ وہ شیطانی طاقت ہو، خواہ وہ کسی قسم کی دشمنوں کی طاقت ہو، ظلم کی طاقت ہو، اپنے ایمان پہ پہرا دینا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس میں ایک سبق ہمارے لیے مختصر سا یہ ہے کہ موت کے بعد زندہ ہونے کو اللہ نے آشکارا کر کے دکھایا کہ 309 سال تک سلا کے میں اٹھا سکتا ہوں۔ تو حضرت صاحب اپنے ذہن سے نکال دو کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اچھی طرح سے یہ بٹھا لو کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، ضرور ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حساب و کتاب کے معاملات سے گزرنا ہے، اپنے اللہ کا سامنا تو کرنا ہے۔ اور یہ بات جب ذہن میں آ گئی نا تو اللہ رب العزت نے اس بات پہ پتہ کتنا بڑا انعام کا اعلان کیا، اور میں 2 فارمولوں پہ عمل کر لو، میرے ساتھ 2 شرطوں پہ سودا کر لو۔ کون کون سے؟ فرمایا ایک تو اپنے رب کی ملاقات کا اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اللہ کی نہیں، وَنَهَا النَّفْسَ، اور دوسرا اپنے نفس کو برائی سے روک لو، اللہ کے حکموں کی نافرمانی سے روک لو۔ بس یہ 2 کام تم کر لو اور جنت کو ٹھکانہ بنانے کا فیصلہ میں کر دیتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ جنت تمہاری ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اس بات سے ڈر گیا، یہ نہیں کہا کہ اس بات پہ قائم ہو گئے، نہیں، ڈر گیا، صرف تھوڑا سا اپنے دل میں ڈر پیدا کر لیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ میں اپنے رب سامنے کھلونا بھی کسی اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا، پیشی سے ڈر گیا۔ مقام ربی وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات سے، میرا جی کردہ، میرا جی کردہ، میرا جی کردہ، سارا کچھ جی کردہ ہی نہیں کرنا، کچھ اللہ کہنا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات کو تھوڑا سا قابو ڈالا، اپنے تقاضوں کو دبا لیا، بس فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں میں رب اعلان کر رہا ہوں جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت ہے ہی اس کی۔ تو یہ بات ہے، تو 100% یقین پیدا کر لو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ اس صورت مبارکہ کا سبب۔ اور جب یہ زندگی کا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت جی نصیحت فرمائے، تو حضرت نے کچھ نصیحتیں فرمائی، آپ کو کئی مرتبہ پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سنت طیبہ پہ عمل، درود شریف کی غیر معمولی کثرت، اور 1-2 باتیں اور بھی فرمائی۔ ان میں ایک بات حضرت نے یہ بھی ارشاد فرمائی تھی، 4 باتیں تھیں، ایک اور تھی انہیں ذہن سے اس ٹائم نکل گئی۔ ایک چوتھی بات جو حضرت نے فرمائی، موت کو دل سے یاد رکھنا۔ کیا فرمایا تھا؟ موت کو دل سے یاد رکھنا۔ فرمایا کہ ایک ہے موت کا تذکرہ کرنا، نہیں ہم تو وہ بھی نہیں کرتے نا، لیکن فرمایا موت کو دل سے یاد رکھنا کہ میں نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ انسان کو سچی مچی کا انسان بنا دے، یہ بندے دا پتر بنان دا نسخہ ہے، موت کو دل سے یاد رکھنا۔ تو اپنی موت کا تصور، اپنی آخرت کا احساس اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، کہو خالی تقریر سن کے نصیب نہیں ہوتا،
یہ جب ہم عمل کا فیصلہ کریں گے تو ہی نصیب ہوگا، یا اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ دعا تو مانگے نا جی خلوص دل سے۔ اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ اللہ دل بدل دیتے ہیں، اللہ زندگیاں بدل دیتے ہیں، اللہ چاہے تو سب ممکن ہے۔ تو اللہ سے ہم خیر مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے یہ سورت مبارکہ کو پڑھا تو ہمیں حقیقت میں اپنی موت کی یاد اور آخرت کی فکر نصیب فرما، مرنے سے پہلے پہلے قبولیت والی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اور اس میں دوسرا واقعہ جو ہے، اب یہ مین چیز تھی جس کے اوپر تفصیل سے میں نے بات کی، آگے اختصار کے ساتھ دوسرا واقعہ اس میں باغ والوں کا واقعہ بیان ہوا، مشہور واقعہ۔ تو وہ باغ والا بھائی تھا، اس کے 2 باغ تھے، اور اس کا جناب دماغ خراب ہوا تھا کہ نہیں جی نہیں، ہمیشہ رہنا، میرا ایکسپورٹ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے، میرا تو جناب گاہ کی ہے، لوکی میرے مگرے مگرے پھرتے ہیں، پہلا پیسے دیتے میرے کاروبار نو کی ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا تیرے کاروبار تھے، جھٹکے دی مارے تو سمجھ، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے کاروبار، تمہاری کوٹھیاں، تمہاری جائیدادیں، تمہارا اثاثے اور وہ یہ سدا رہنے والے ہیں؟ اور اس کو بتایا بھی ایک مولوی صاحب نے آ کے کسی اللہ لوک نے، وہ پائی جان دے گسا خدا دا نہ ہے، اللہ نو نہیں پلی دا، رب دے ہاتھ چ بہت کچھ ہے، تو اللہ کی طاقت سے واقف نہیں، ان کا لے ہو ہی نہیں سکتا، ان کا لے۔ اللہ رب العزت نے رات کو ایک آندھی بھیجی اور وہ سارے کا سارا جل کے راکھ ہو گیا، اور اس کے اوپر بجلی گری اور تباہ و برباد۔ سویرے آ کے سر پڑ گیا، یاد ہی ہے اس نے کہا تھا، میں نے کہا تھا نا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو نے کاش اس کو اللہ کی طرف سے سمجھا ہوتا۔ تو میں نے آپ کو بار بار یہ بات پوری تفصیل کے ساتھ عرض کی، اور آج اختصار سے عرض کر رہا ہوں کہ ماشاء اللہ کو اپنی زندگی کا کیا بنا لو، حصہ بنا لو۔ ہر وہ چیز جو آپ کو اچھی لگتی ہے، خوبصورت ہے، خواہ وہ آپ کے پاس ہے، خواہ وہ کسی کے پاس ہے، کسی سے مراد وہ اپنا ہو یا بیگانہ ہو، اس کو نظر نہ لگائیں، اس کو حسد کی نظر سے نہ دیکھیں، رشک کی نظر سے ماشاء اللہ کہیں۔ اللہ کی توفیق سے ہوا، اللہ اس کو بھی دے رہے ہیں، اللہ میرے لیے مناسب سمجھے مجھے بھی عطا فرمائے، اللہ چاہے تو مجھے بھی عطا فرما دے کہ آپ کو اور کچھ نہیں تو اس کی نعمت پہ ماشاء اللہ کہنے پہ ڈھیر سارا اجر، ایک نیکی کی بات نہیں کر رہا، ڈھیر سارا اجر اللہ عطا فرمائیں گے۔ آپ دل سے خوشی کا اظہار فرمائیں، کسی رشتہ دار کو، کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی عزیز کو نعمت ملتے ہوئے دیکھیں تو کہیں ماشاء اللہ، اللہ اور دے، اللہ آپ کو اور عطا فرمائے، اس کے اوپر دلی خوشی کا۔ آپ کا کیا گیا ہے بھائی؟ ہاں آپ حسد کریں گے تو حاسد ناحق مرتا ہے پھوڑ کے سر دیواروں سے، آپ خود اپنے آپ کو مریض کر لیں گے ذہنی ڈپریشن کا، اس کا کچھ نہیں جائے گا۔ تو نظروں سے حفاظت کا ذریعہ ہے ماشاء اللہ لا قوت۔ آپ اچھی اپنی اولاد کو دیکھیں تو ماشاء اللہ، ہر نعمت کو دیکھیں ماشاء اللہ، تو ہمیں تو ہر سانس پہ ماشاء اللہ کہنا کہ الحمدللہ ماشاء اللہ، اللہ کی مہربانی سے آ رہا ہے۔ اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھیں تو ماشاء اللہ، جو چیز آپ کو اچھی لگے تو اس پہ کیا کہنا ہے ماشاء اللہ۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ہمیں یہ بات سکھائی گئی کہ دنیا کی کتنی ہی دولت ہو، اس کی چمک دمک، اس کی مہک، اس کی خوبصورتی، اس کا بظاہر پھیلاؤ جتنا مرضی ہو، بہرحال وہ عارضی ہے۔ اللہ کے نام سے کٹ کے محض اس کے اوپر بھروسہ کرنا دنیا کی چیزوں پہ اور مادیت پہ، یہ بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے نکل آؤ، اس لیے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ فانی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر کوئی بھی چیز اگر تم چاہتے ہو تو پھر اس کے ساتھ ماشاء اللہ کو جوڑ لو۔ اگر تم اس کو اپنے سے کاٹ دو گے، ماشاء اللہ کے کلمات کو کاٹ دو گے، تو یاد رکھو پھر تم اللہ کی رحمتوں اور خیروں سے محروم ہوتے چلے جاؤ گے۔ ان محرومیوں سے بچنے کا ایک ہی سلیقہ اور طریقہ ہے، ایک ہی چیز ہے کہ تم اللہ رب العزت کی رحمتوں کو اپنے شامل حال کرنا چاہتے ہو تو ہر نعمت پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرو اور ماشاء اللہ کے کلمات بھی کہو، ٹھیک ہے بھائی۔ اور اس کے بعد ضمنی طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ اصل دشمنی کس کے ساتھ؟ شریک کے برادری نال، محلے والے نال، رشتے دار جنہوں نے ساری زمین کھادی ہے، یہ نال ہے دشمنی۔ اللہ فرماتے ہیں عدو مبین، اصل دشمن شیطان ہے، انہوں بھول کے وہ ساریاں منی جاندے ہو، دشمنی کسی اور نہ پائی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے تمہاری جی ہے، اور جتنا دشمنی پائی ہوئی ہے قدرتی اور فطری، اس سے یاری لگائی ہوئی ہے، اور جن سے تعلق ٹھیک رکھنے دے، جن سے اللہ کے نبی نے صلہ رحمی کا حکم دیا، تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا، انہوں نے دشمنی پائی ہوئی ہے۔ کمال ہے بھی تمہارا بھی عجیب قسم کا زاویہ نظر۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، ہمیں بتایا کہ اصلی دشمن کون ہے؟ شیطان، ابلیس ہمارا اصلی دشمن۔ کبھی نہ پہلے اس نے ہمارا بھلا چاہا، نہ آج چاہ رہا ہے، نہ آئندہ کبھی چاہے گا، اس سے کوئی خیر کی امید نہ رکھنا۔ تو دشمن سے سلوک دشمنوں والا ہوتا ہے، دوستوں والا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ تمہارا دشمن ہے اور ہم اس سے یاری لگائیں، اس کی دوستی میں ہیں، اس کی باتیں بھی مانی جا رہے ہیں، بھلا دشمن کی بھی تو باتیں مانا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ اب یاد رکھیے بھئی، یہ پہلے واقعے میں فتنہ کیا ہے؟
ایمان کے لیے خطرہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے۔ ایمان ہر دور میں خطروں میں رہتا ہے۔ جب ایمان آپ کے پاس، کیونکہ سب سے بڑی دولت ہے نا، تو ہر دولت کے ڈاکو ہوتے ہیں، ہر دولت کے لٹیرے ہوتے ہیں، ہر دولت کو چھیننے والے ہوتے ہیں، تو ایمان دولت ہے، اور اس دولت کا ڈاکو شیطان اور اس کے چیلے ہیں، وہ ہر دور میں اس ایمان سے محروم کرنے کے لیے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا یہ یہود و نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ اس سے کم پہ کوئی سودا انہیں قبول ہی نہیں ہے، جتنے مرضی معاہدے کر لو۔ تو یاد رکھو یہ تمہارے دشمن ہے، تم سے ایمان چھیننا چاہتے ہیں، تو ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ تو پہلے نمبر پہ بتایا گیا کہ آزمائش ایمان پہ آتی ہے، تو اس ایمان کی حفاظت کے لیے استقامت اختیار کرنا، دعا کا سہارا لینا، اللہ پہ توکل کرنا، تدبیر اختیار کرنا، یہ لازمی امر ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو بات ہمیں بتائی گئی وہ یہ کہ مال بھی آزمائش ہے۔ مال بھی کیا ہے؟ بہت بڑی آزمائش۔ اور یہ نہیں کہ صرف واقعہ سنا دیا المال والبنون انما اموالکم واولادکم فتنہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ زندگی کی رونق ضرور ہے لیکن یہ مال اور اولاد بہت بڑی آزمائش۔ تو بتایا یہ آزمائش ہے۔ آدمی کو مال دیا تھا اللہ نے، باغ والے کو ڈھیر مال تھا، لیکن اس مال کے ہوتے ہوئے وہ کتنی بڑی آزمائش میں پڑا۔ تکبر آ گیا، غرور آ گیا، سارا مال لٹ گیا، تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی۔ تو اس تباہی اور بربادی اور تمام تر مسائل سے بچنے کا حل کیا ہے؟ آج انکساری، اللہ کے استحضار، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کا شکر، اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کا اظہار، یہ چیز ہے۔ اللہ کو تکبر زیبا نہیں، اللہ رب العزت کے مقابلے میں تکبر زیب نہیں دیتا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ تکبر کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ کی چادر کو کھینچ، اللہ کی کبریائی کی چادر کو کھینچنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے مال بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگر کسی کے پاس مال اللہ اس کو دے، اس مال کو اچھے کاموں میں خرچ کرے، اس مال کے ذریعے سے اپنی آخرت بنائے، اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے، اس مال میں غریبوں کا حق ادا کرے، اس مال میں اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، اس مال پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس مال کے فتنے سے بچنے کی دعا مانگے، اور اس مال کے بارے میں ذہن میں یہ بٹھائے کہ میرا نہیں ہے، اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ ہم نے تو ایسے ایسے ولی اللہ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی تجوریوں پہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اللہ دا مال ہے، اللہ دا مال ہے، گلے تے لکھا ہوتا سی اللہ دا مال ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ تو اللہ دا مال ہے۔ ان سے کوئی پوچھتا نہ کہ بھاجی ہے اپنا، وہ جی اللہ دا جی، اللہ دا مال ہے جی، یہ تو اللہ دا ہے جی۔ تو اپنے ذہن میں بٹھا لو میرا کچھ نہیں ہے، میری تو اپنی سانسیں بھی نہیں ہیں یار، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور وہ بار بار کہہ رہا ہے میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، میرے دیے میں سے۔ اور ہم کیسے کمال کے لوگ ہیں، آپ کو کوئی بندہ پکڑا کے جائے 100 روپیہ اور بعد میں کہے یار میرے پیسے جو 50 دے تو میں کیوں دیا، کیوں خیر میں کیوں دوں یار، میں تینوں پڑھایا نا، تو میرے پیسے جو 50 روپیے نہیں دے سکتا، میرے یار کمال بندہ، میں چاہوں تے کو سارے لے لا، تو میرے یہاں جو پورے بھی نہیں دینا، بھائی کمال ہے۔ تو اللہ فرما رہے میرے دیے ہوئے میں سے دو، کیوں دئیے جی، جو پہلے دے رہا ہے وہ بعد میں نہیں دے سکتا، کمال۔ ہم کہتے ہیں دواں گے تو کٹ جان گے، یار جس نے پہلے دیے ہیں اس کے نام پہ، اس کے حکم پہ دو گے تو وہ جو پہلے دے سکتا ہے وہ بعد میں نہیں دے سکتے، یہ بات ہے۔ تو اپنے رب پہ اعتماد رکھو نا۔ تو ماشاء اللہ یہ بہت بڑا نسخہ ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری بات جو بیان فرمائی موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، اس میں اہم بات کیا ہے؟ وہ ہے کہ علم بھی ایک فتنہ ہے۔ فتنہ کا لفظ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے یہ بات، تو اس کو غلط معنی میں نہ لیجئے گا۔ فتنہ بطور آزمائش، فتنے کا معنی کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ بڑا عالم، فرمایا آپ سے بڑا عالم بھی ہے، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑا اللہ نے، وہ کون ہے مجھے بھی دکھائیے، مجھے ملائیے، وہ ملا دیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا دی، تو پتہ چلا یہاں پہ ہمارے سبق کیا ہیں جو ہم نے سیکھنے اور سمجھنے ہیں۔ پہلا سبق اس میں یہ ہے کہ علم میں اللہ کی صفت ہے، یہ بات سمجھیے ذرا، اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ علم اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے، علم شان اللہ کی ہے، حقیقی علم کا مرکز اللہ کی ذات، جانتے اللہ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اس زمین پہ علم اللہ کے سکھانے سے آیا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا، وہ سیکھ کے انہوں نے آگے بتایا، چل رہا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا معلومات کا اور علم کا۔ لیکن علم کا اصل مرکز کس کی ذات ہے؟ اللہ کی۔ عالم الغیب بھی اللہ ہی ہے، عالم بھی اللہ ہی ہے، عالم کل بھی اللہ ہی ہے، سارے جہان کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور کائنات میں جتنا بھی علم ہے یہ اللہ ہی سے آیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اصل علم کی جو بنیاد ہے کائنات میں وہ وہی ہے، وہی کے ذریعے سے جو علم بھیجا گیا وہی علم۔ اچھا، یہ علماء فرماتے ہیں کہ علم اللہ کی صفت ہے، اور اللہ شان والے ہیں، بڑے ہیں،
تو جب اللہ کی صفت کسی کو حاصل ہوتی ہے نا تو تکبر بھی ساتھ ہی آتا ہے. یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں جب اکیلا علم آتا ہے نا تو بڑا پن آ جاتا ہے. مینو بھی پتا مینو بھی پتا مینو. اس میں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میں نے زیادہ وقت نہیں آج آپ کا لینا, 5 منٹ کی ساری کاروائی مکمل کرنی ہے. اور ٹھیک ہے نا بھائی, ہاں پھر غصے ہو جاتے ہیں نا یار, غصے بھی نہیں نہ کرنا. اچھا وہ یوں ہے, ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا, اختصار کے ساتھ سنا. ان کو اپنی اصلاح کا خیال, وہ مناظر تھے بہت بڑے, اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. علم سیکھا, مناظرہ سیکھا. مناظرہ ہوتا ہے دشمنان اسلام سے, باطل قوتوں سے مقابلے میں بات کرنا, اسلامی دلائل سے اپنی بات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں مضبوط طریقے سے ساتھ. یہ ایک فن ہے. ویسے دلائل سب کے پاس ہوتے ہیں لیکن اس دلیل کو یوز کرنا یہ ایک فن ہے. تلوار تو کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہے, تلوار چلانا بھی تو ایک فن ہے نا. تو اصل چیز تو چلانے کا فن ہے. تو اس کو علم کو یوز کرنا, اس کو استعمال کرنا, اس دلیل کو موقع کے اوپر فٹ کرنا, یہ ایک فن ہے. اس کو مناظرہ کہتے ہیں. تو حضرت نے مناظرے کی ٹریننگ حاصل کی, سیکھا, پڑھا. تو اب نہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیعت ہو گئے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے بیعت ہوئے, اور بیعت ہونے کے بعد حضرت سے فرمایا کہ حضرت وہ نا کوئی نصیحت فرما دیں, کوئی اصلاح چاہتا ہوں. کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میں نا جی مناظر ہوں, میں نے یہ علم پڑھا ہے, میں نے یہ کیا ہے, میں نے تخصص کیا ہے, میں نے فقہ پڑھی ہے, میں نے. اچھا ٹھیک. حضرت نے فرمایا کہ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احیاء العلوم. تو اس کے 2 حصے جو ہیں نا اس کو غور سے پڑھنا, اس میں اصلاح کی بہت ساری باتیں, وہ پڑھ کے میرے پاس آنا, پھر اگلی بات کریں. حضرت فرماتے ہیں میں نے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے احیاء العلوم جو پڑھنی شروع کی نا, تو اس کے اندر وہ مناظرے کی مذمت لکھی ہوئی تھی کہ جو بندہ علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس کی ٹانگ دوسرے کے اوپر آ جائے, وہ دوسرے کو نیچا دکھا سکے, وہ یوں کر سکے, وہ یہ ہے وہ ہے, اس کی خوب مذمت بیان کی. حضرت نے فرمایا میں اپنی ساریاں کاپیاں چکیاں مناظرے والیاں جس میں دلائل لکھے تھے, ساری زندگی کی محنت ہمیں راکھتے تھے, پیلی لاج ساری جناب وہ ختم کر دی. اب وہ کر کے تو میں بڑا مطمئن ہوا کہ نہیں ہوں میری اصلاح ہوئے گی. ہوں تو میں سارا تکبر والا مال ہی جو جلا چڑیا. کہتے پھر میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں, حضرت فرمایا ہاں بھی پڑھی کتاب بن گئی, پڑھی بھی, عمل بھی کیتا. انہوں نے کہا عمل کیا کیا؟ انہوں نے کہا ساری کاپیاں ساڑ ہیں. تو خدا کے بندے یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا حضرت اس سے تکبر پیدا ہونا تھا. انہوں نے کہا تکبر پیدا نہیں ہونا تھا, اللہ کے بندے تکبر کو ختم کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا. وہ میں آپ کو بتاتا طریقہ کہ کیسے ختم ہونا ہے. یہ آپ نے کیا کیا؟ سارا علم اور سب کچھ اور اپنی محنت ضائع کر دی. میں کہا حضرت اور میں تکبر کیسے ختم ہونا چاہیے؟ میں چھوٹا سا نسخہ ہے, میں تمہیں پہلے بتا دیتا ہوں, کتابیں اندر نہ ساڑ کے اندر کاپیاں تو نہ جلاتے. تو فرمایا حضرت وہ کیسے؟ لو اب حضرت کا نسخہ سنو, میں آپ کو بتاؤں, آپ بھی تکبر سے بچ جاؤ گے انشاءاللہ. بڑا قیمتی نسخہ. حضرت نے فرمایا کہ جب آپ کسی بھی جگہ پہ ہو, بیان کر رہے ہو, مناظرہ کر رہے ہو, کسی کے سامنے ہو, لوگوں کے جھرمٹ میں لوگ تمہارے ہاتھ چوم رہے ہیں, لوگ تمہارا ماتھا چوم رہے ہیں, لوگ حضرت حضرت کہہ رہے ہیں, واہ واہ زندہ باد زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں, لوگ آپ کو ہاتھوں پہ اٹھا رہے ہیں, لوگ کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں, لوگ آپ کی گاڑی کا دروازہ کھول رہے ہیں, سلوٹ مار رہے ہیں, حضرت حضرت کر رہے ہیں. اور میں اس وقت میں ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن میں تصور کرنا ہے کہ یہ سب کچھ میرے اللہ کی شان ستاری کا کمال ہے. اس نے یوں میرے عیبوں پہ چادر ڈال کے میری چند خوبیوں کو یا خامیوں کو خوبیاں بنا کے ان کے سامنے ظاہر کر دیا ہے. یہ ہاتھ چوم رہے ہیں, یہ سلام کر رہے ہیں, یہ محبت سے پیش آ رہے ہیں. تو بس سوچ لینا ہے کہ اللہ آپ کی مہربانی ہے, اگر آپ میری عیبوں میں سے جو میں تنہائی میں کرتا ہوں, جو میرے نامہ اعمال کی سیاہی ہیں, تو میں ایک نقطے جتنی چیز بھی ان کے ظاہر کر دینا کہ ابھی جو ہاتھ چوم رہے تھے یہ میرے منہ پہ تھوک کے چلے گئے. یہی میرے دشمن بن گئے, یہ مجھے ذلیل کرنے والے ہیں, یہ جو زندہ باد کہہ رہے ہیں یہ مردہ باد کہنے لگے. اللہ یہ سارا کچھ آپ کی شان ستاری کا کمال ہے. بس اتنا سوچ لینا, کہاں گیا تکبر اور کہاں گیا غرور. پھر کیا ہوا, ہم نے آخر عمر تک حضرت مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. علم کا ایک بہت بڑا سمندر, بہت عظیم انسان تھا. حجت اللہ علی الارض آیت من آیات اللہ, اس زمین پہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے. اللہ نے مجھے توفیق دی, میں نے ان کے سامنے بیٹھ کے ان سے پڑھنے کی سعادت حاصل کی. تو بہت بڑے اللہ والے, بہت بڑے صاحب علم. اور ہمارے حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک عالم کا 12 سال پڑھنا اور 12 منٹ مولانا امین صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھ کر ان سے علم سیکھنا ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کرتے. وہ 12 سال کا علم پڑھنے سے زیادہ قیمتی ہے حضرت کی محفل میں 12 منٹ بیٹھ گیا. اتنے بڑے عالم تھے, اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا. تو اب ہم نے آخر زندگی تک ان کو دیکھا, انتہائی سادگی, انتہائی آجی, گلے سے انچٹایا مفلر یا پالا رومال تھا,
सादे से सादी सी टोपी ली हुई है, आम से कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन कमाल है हमने बड़े बड़े काफिरों को उनके हाथों पे कलमा पढ़ते हुए, कादियानियों को उनके सामने हाथ जोड़ के ईमान लाते हुए देखा, हमने ईसाइयों को उनके सामने घुटने टेक कर ईमान लाते हुए देखा है, हमने उनके जरिए से लोगों में हिदायत की हवाओं को चलता हुआ देखा है। इतना खुलूस और इतना दर्द और इतनी तड़प उनके अंदर, अल्लाह अकबर। अभी मौका मिला तफसील से इंशाअल्लाह उनका तज़किरा होगा। बहरहाल अर्ज कर रहा था कि इल्म अल्लाह की सिफत है और उसके साथ बाद मरतबा तकब्बुर आता है बंदे में, तो तकब्बुर आता है, उस तकब्बुर की इस्लाह हुई। इसीलिए तालीम के साथ तरबियत का होना लाजमी है। हमारे सिस्टम में ये जो मदारिस का निज़ाम है ना, तो अगर ये सिंपल इल्म के ऊपर मुश्तमिल होगा तो आजमाइश का जरिया बनेगा। और अगर इसमें खैर, क्योंकि अब हालात अजीब हैं, तकलीफें हैं, पहले अलग से नहीं जाना पड़ता था, फिजिशियन सर्जन इक्को जगह पे अंदर, जो पढ़ाने वाला होता था वो मुअल्लिम भी होता था, वो मुरब्बी भी होता, तरबियत भी करता था, इल्म भी देता। अब इल्म तो देने वाले मिल जाते हैं, मुरब्बी कम होते हैं। अगर एक ही बंदा मुरब्बी भी हो और मुअल्लिम भी हो तो फिर तरबियत भी होती है और इल्म भी होता है, फिर वो दंग निकल जाता है, तो तकब्बुर वाला इल्म भी आता है, साथ में आजी और इनकिसारी और इस्लाह भी पैदा होती है, नतीजा बहुत अच्छा निकलता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात में हमारे लिए जो सबक है वो ये है कि भाई जब भी कोई इल्म हासिल करना है तो एक तो सब्र चाहिए। क्या चाहिए? सब्र चाहिए। दूसरा आजिज़ी और अदब चाहिए। क्या चाहिए? अब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मैं तो अल्लाह दा पैगंबर और जलीलुल कदर पैगंबर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਤਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਤਰੀ ਕੋਈ नहीं उतरी ना मेरे ते उतरी है, तो ਤੁਸੀਂ कौन ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ? मैं भी चुप करा, दसो मैनू क्यों कीता इंज, कश्ती सुराख क्यों कीता? नहीं, अदब से आजी से। अच्छा भाई थानू ही पता होएगा, थानू ही अल्लाह ने दसिया, मैंने नहीं। एक बात तो ये, और सबसे बड़ा सबक इस वाक़े का जो इग्नोर करने के काबिल नहीं है, जिसको लाजमी एक्सेप्ट करना, वो क्या है? वो ये है कि ये जो आज के दौर की बीमारी है ना, अगर मगर चूंकि चुनाचे, दीन की बात तो वो मांगेंगे जो हमें समझ आएगी, वो काम तो हम ये करेंगे जब हमें समझ आएगी। कमाल है, तुझी को एड्डे हजरत साहब रहंदे नहीं, समझ आएगी। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं और कई सारी अल्लाह की हिकमतों को वो नहीं समझ पा रहे, तो तुझी एड्डे लामे माशाल्लाह हर गल तुहानू समझ आएगी तो फिर तुझी करनी। तो खुदा के बंदो, अल्लाह की हर चीज को समझना और उसकी खोज कुरेद में पढ़ना और उसकी हिकमतों का मालूम होना ये तो लाजमी है। ऑर्डर इज ऑर्डर, अल्लाह ने हुक्म दिया तो मानना है, उसमें खैर ही खैर होगी। इसीलिए इलामा इकबाल ने कहा है कि अच्छा है साथ साथ रहे पासबान अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दो। हर चीज को अकल के तराजू में ना तोला करो, अल्लाह के हुक्मों को मानना है तो बस मानना है। बात समझ में आ गई? तो इसमें मानना सिखाया गया है कि इसमें मानना है। और एक छोटी सी बात और, वो क्या है? वो यह है कि बात चीजें होती हैं जो जाहरी तौर पर नुकसान का बायस महसूस होती हैं, हकीकत में वो खैर का जरिया होती है। जरूरी नहीं कि जो जाहरी हमें नुकसानदेह महसूस हो वो हकीकत में भी नुकसानदेह है। अल्लाह का कोई हुक्म है, मानने में हमें महसूस होता है ये मान्या फलाने ने नाराज हो जाना है, ये मैं कर लिया इंज हो जाना है, ये मैं कर लिया उंज हो जाना है, अगर मैं ऐसे किया तो वैसे हो जाना है, अगर मैं यार को छड्डता तो मैं मर जाना है। वो तो कोई नहीं मरना होए, तेन बुखार भी नहीं होना, मरना तो बहुत दूर की गल। हाँ, एवं खाम खा तो धोखा है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह के हुक्म को मानने की देर है बस, फिर अल्लाह तुम्हें सुकून भी देंगे, राहत भी देंगे, इत्मीनान भी देंगे। हौसला पैदा कर थोड़ा। तो पता चला कि जो चीजें हमें बज़ाहिर नुकसान की नजर आती हैं, जरूरी नहीं हकीकत में उसका नुकसान हो। मैंने आयत पढ़ी थी कुरान मजीद की गुज़िश्ता जुमे में भी, आज फिर दोहरा देता हूं। असा अन तकरहू शयअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शयअन व हुवा शर्रुल लकुम। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको बज़ाहिर तुम नापसंद करते हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए बायस खैर होती हैं। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो तुम्हारी बहुत फेवरेट लिस्ट में होती हैं, तुम्हें बहुत पसंदीदा और महबूब होती हैं, लेकिन वह हुआ शर्रुल लकुम, वो तुम्हारे लिए बहुत नुकसान का बायस होता है। लेकिन ये जानता कौन है? ये वो जानता है जो तुम्हें बता रहा है, अल्लाह जानता है। इसलिए जो जानता है उसकी बातों पे अमल किया करो। तो आखिर में अल्लाह ने ज़ुल्क़रनैन का जिक्र किया और बताया कि जो ताकत और इक़्तिदार होता है ना, ये भी एक नशा है, ये भी एक आजमाइश है। और उसका इलाज क्या है? जिसको ये मिल जाए वो क्या करे? उसको अदल इंसाफ के साथ अवाम की खिदमत के अंदर सर्फ करे। और हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने वो करके दिखाया तो पता चला कि जो इक़्तिदार होता है उसके फितने से बचने का जरिया और उसका तरियाक, उस जहर को खत्म करने का जो इलाज है वो अदलो इंसाफ है। वो क्या है? अदलो इंसाफ। और जो कायद और लीडर होता है उसके अंदर ये खूबियां होनी चाहिए, जैसा कि मैंने बताया था। इलामा इकबाल ने उसको मेंशन किया बड़े खूबसूरत अंदाज में, निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जां पुरसोज। यही है रख्ते सफर मीरे कारवां के लिए। जिसको लीडर बनने का शौक हो ना, उसके टारगेट बड़े होने चाहिए। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, बोली अच्छी होनी चाहिए, उसको बर्दाश्त का हौसला होना चाहिए। और जां पुरसोज, दिल के अंदर दर्द होना चाहिए, खैरखाही होनी चाहिए,
سراپا خیر ہو، ہمدردی رکھتا ہو، پورا ہمدرد دواخانہ اس کے اندر ہو، پھر چلے گا کام، پھر بنے گا لیڈر، پھر ہوگا قائد۔ تو یہ ہے ہمارے لیے۔ تو اس میں اس صورت مبارکہ میں حقانیت قرآن کا ذکر ہے، قرآن کی صداقت، قرآن کی عظمت کا بیان ہے۔ اس صورت مبارکہ میں دنیا کی حقیقت بتا دی گئی ہے کہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ بالکل عارضی ہے۔ اس کے اندر پھر قرآن اسی صورت مبارکہ میں ہمیں دعا کی قوت و طاقت بتا دی گئی ہے کہ دعا کی پاور کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں ساتھ ہی ہمیں ہمارے اعمال کے حساب سے ڈرایا گیا ہے، کس طرح سے ہمارا نامہ اعمال ہمارے سامنے کھل کے آ جائے گا، اور ہمیں کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ تم پڑھو ذرا اپنا نامہ اعمال۔ اور اس کے بعد ہمیں ہمارے اصلی دشمن سے آگاہ کیا گیا ہے۔ پھر ہمیں صحیح والا عقیدہ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں بالکل واضح بتا دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لا تشرک، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے ساتھ کسی کو۔ اور حضور علیہ السلام بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن ایسے بشر جن پہ وحی آتی ہے، جن کا مقام و مرتبہ تمام بشروں سے اعلیٰ ہے۔ صرف بشر نہیں، سید البشر، امام البشر، فخر بشر، رحمت کائنات ہیں۔ یہ صحیح عقیدہ بتا دیا گیا۔ اس کے بعد یہ بھی بتا دیا گیا کہ سارا کچھ ایمان کی حفاظت کے لیے کرنا ہے، اور اس دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا۔ اور پھر بتا دیا علم کے لیے عاجزی ضروری ہے، اور فتنوں سے تحفظ کے لیے توحید کے عقیدے پہ جم جانا اور خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے۔ اپنی جوانی کی قدر کر کے اللہ کی رضا والے کاموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہ اس میں اللہ راضی ہے، اس میں اللہ راضی، اس میں اللہ، ان رضا والے کاموں کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا، یہ ہے اصل کمال، اور یہ ہے اس صورت مبارکہ کا سفر، جو سبق جو ہمیں ایمان کے تحفظ کا درس دیتا ہے۔ 3 لفظ اس صورت مبارکہ کے اندر سونے کے ہیں، سونے کے۔ وہ کون سے؟ ایک الحمدللہ، ایک ماشاءاللہ، ایک انشاءاللہ۔ اس سے اپنی زندگی کو سنوار لو۔ یہ ماضی، حال اور مستقبل سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو چیز آپ کے ماضی کا حصہ ہے، آپ کے حال کا حصہ ہے، اس پہ الحمدللہ اور ماشاءاللہ، اور جو آپ کے مستقبل کا حصہ ہے، گا گی گے جس کے ساتھ آتا ہے، آپ کے فیوچر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میں یہ کروں گا، یہ ہوگا، ایسے ہوگا، جس کے ساتھ گا آئے گا، آپ آج کے بعد طے کر لیں کہ ادھر گا زبان سے نکلے گا، ادھر انشاءاللہ بھی ساتھ ہی نکلے گا۔ جب آپ کچھ کہیں گے کہ ایسے ہوگا تو انشاءاللہ، ایسے کریں گے انشاءاللہ، ایسے ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ ہونا ہے انشاءاللہ، یہ کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ اپنے ہر پلاننگ، ہر فیوچر کے منصوبے کے اندر اللہ کی مدد کو شامل پائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا